کہ میں ان پہ عذاب نازل کرنے لگا ہوں۔ وہ لوگ بوریے اوڑھ کے کھلے میدانوں میں چلے گئے، کپڑے اتار دیے، توبہ کی، سر سجدے میں ڈال دیے۔ اللہ نے توبہ قبول کی اور ان کی سزا ٹال دی۔ جب سزا ٹالی اور کہا یونس علیہ السلام سے کہ لوگوں کو بتا دو، تو انہوں نے دل میں اس کو محسوس کیا کہ لوگ مجھے جھوٹا نبی سمجھنے لگ پڑیں گے، تو اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ مگر اللہ کی سنت یہ ہے، جیسے اللہ نے توبہ آدم کو سکھائی، ایسے ہی توبہ یونس کو سکھائی۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، کیونکہ قبول تو کرنا چاہتا ہے، اسے پتہ ہے میرا پیغمبر ہے، کوئی اتنی بڑی پنشمنٹ نہیں اس نے اس کو دینی۔ تو کیا دعا سکھائی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تو ہی عبادت کے قابل ہے اور تو ہی پاک اور بے عیب ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ یہ اقرار ہے جو بندے نے کرنا ہے، یہ اقرار سکھایا۔ اس اقرار کے بدولت قرآن نے کہا یونس تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر ذکر والوں میں نہ ہوتا۔ تو ذکر والے کون ہوئے؟ جو آیت کریمہ پڑھیں گے، جو اپنے گناہوں کا، اپنی خطاؤں کا اقرار کریں گے، اللہ کی پاکی کا، اللہ کے الہ ہونے کا اقرار کریں گے، جس کے صدقے میں اللہ نے مچھلی سے کہا کہ اس کو اگل دے، اور اس نے کنارے پہ ڈال دیا یونس علیہ السلام کو۔ پھر اللہ نے کدو کی بیل اس کے اوپر ڈال دی، بتا دیا کہ اگر کوئی حبس بے جا میں رہے، مچھلی کے پیٹ میں رہے، جہاں آکسیجن کم ہو، کھانے پینے کو نہ ہو، تو اس کے وہ جسم ایسے ہو جاتا ہے جیسے روئی کے گالے۔ اس کی فٹنس کے لیے کدو استعمال کراؤ، یہ اللہ نے مہربانی کر۔ تو آیت کریمہ وہ ذکر ہے جو بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے، اور کوئی مصیبت، کوئی پریشانی رہتی نہیں اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں، اس کو چھوڑیں نہیں، اس کو پکڑ لیں۔ میں ایک دفعہ لاہور میں تقریر کر رہا تھا، اور میں نے کہا کہ آیت کریمہ آپ بے وضو پڑھ سکتے ہیں، یہ میں نے لفظ کہے۔ ایک صاحب تھے، کوئی پتہ نہیں کون سے مکتبہ فکر کے تھے، وہ ظفر صاحب کے پاس گئے، میں تو واپس آ گیا جیلم لیکچر دے کے۔ وہ کہنے لگے تمہارا استاد جو ہے اس نے بڑی بے دینی کی بات کی ہے۔ ہاں جی، کیا کہا انہوں نے کہا کہ آیت کریمہ آپ بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا ان سے پوچھیں۔ انہوں نے مجھے فون کیا، مولوی صاحب نے مجھے انہوں نے ٹیلی فون کیا، کہنے جی یہ آپ نے کہا ہے۔ میں نے کہا محترم یہ تو بتاؤ، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں وضو کرتے رہے تھے؟ یہ تو پڑا ہی بے وضو کیا ہے، وہ وضو میں تھوڑی تھے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں۔ اس لیے یہ اس بیماری میں مبتلا نہیں ہونا کہ بڑا گرم ہے، بڑا جلالی ہے۔ کوئی نہ جلالی ہے نہ گرم ہے، اللہ کا اسم ہے، اللہ سے معافی اور توبہ کا ایک انداز ہے۔ اللہ نے اس کو اتنا قبول کیا کہ یہ کہہ دیا کہ تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر ذکر کرنے والوں میں نہ ہوتا۔ تو خدا کا واسطہ ہے، اس کو گرم اور سرد اور جلالی اور غیر جلالی ان عذابوں سے بچ جاؤ، اللہ کو یاد کرو اور دل سے کرو اور معافی مانگو اور توبہ کرو۔ ہر وقت پڑھ سکتے ہو، جتنا چاہے پڑھ سکتے ہو۔ یہ کلمہ نجات دینے والا ہے، مصیبتوں سے بچانے والا ہے۔ رحمت کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ دو باتیں کہی گئیں جو حدیث مبارکہ میں ہیں۔ اللہ جب کسی پر رحمت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی آنکھ اس پر کھول دیتا ہے۔ جب اپنے گناہ، اپنی خرابیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی برائیاں محسوس ہونی شروع ہو جائیں، نظر آنی شروع ہو جائیں، تو سمجھ لو رحمت شروع ہو گئی۔ اگر دوسروں کے عیب اور کھوٹ تمہیں نظر آ رہے ہیں تو تم پہ رحمت شروع نہیں ہوئی۔ جب صرف تمہیں اپنے عیب اور اپنے کھوٹ نظر آنے شروع ہو جائیں تو رحمت شروع ہو گئی۔ اللہ نے کرم کر دیا کہ تمہاری آنکھ تم پہ کھول دی، تم نے اپنا احتساب شروع کر دیا۔ یعنی کہ اس سیلف مانیٹرنگ جو ہے، خود احتسابی جو ہے، یہ رحمت کی بنیادی علامت ہے۔ دوسری بات جو کہی گئی، اللہ جب کسی پہ رحمت کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ جب دین تمہیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے تب بھی رحمت ہو گئی۔ اور تیسری بات یہ ہے، جب تمہاری طبیعت میں رحمت عود کر آتی ہے، تمہیں دوسروں پہ رحم آنا شروع ہو جاتا ہے، دوسروں سے ہمدردی شروع ہو جاتی ہے، دکھی کا دکھ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، پریشان کی پریشانی تمہیں پریشان کرنا شروع کرتی ہے، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ تم پہ رحمت شروع ہو گئی۔ جب تمہارا دل
اللہ تللے عیاشی اور فحش میں لگنا بند ہو جائے، تمہارے دھیان میں ادھر نہ جائے، تمہیں ٹی وی اچھا نہ لگے کہ کیا پروگرام دیکھنے، کیا ڈرامہ دیکھنا، چھوڑو پرے، گانے اچھے نہ لگیں، فوش محفلیں اچھی نہ لگیں، لاف زنی اچھی نہ لگے، جوا اچھا نہ لگے، شراب اچھی نہ لگے، بدکاری اچھی نہ لگے، یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ تم پہ رحمت شروع ہو گئی۔ دوستوں میں تخصیص کر لو، برے سنگیوں کو چھوڑ دو، اچھے سنگیوں میں بیٹھنا شروع کر دو، اچھی محفل میں بیٹھنا شروع کر دو، اچھی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دو، مسجد میں تمہارا دل لگنا شروع ہو جائے تو سمجھو رحمت شروع ہو گئی۔ بیوی بچوں کا احساس کرنا شروع کر دو، ان کے حقوق پامال نہ کرو، پڑوسیوں کا دھیان کرنا شروع کر دو، بڑوں کی عزت شروع کر دو، بچوں سے محبت شروع کر دو تو رحمت شروع ہو گئی۔ یہ ساری علامتیں ہیں رحمت کی، کہ تمہارا رویہ مہربان انسان کا ہو جائے، ہمدرد انسان کا ہو جائے۔ تاجروں کو اللہ نے قرآن حکیم میں بھی خطاب کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں وعید دی ہیں، آگاہیاں دی ہیں۔ اور کسی ملک کی ریڑھ کی ہڈی تاجر ہی ہوتے ہیں۔ تاجروں کا رویہ ملک کے خد و خال بدل دیتا ہے، ملک کے حالات بدل دیتا ہے، ملک کے معاشرے کو بدل دیتا ہے۔ اگر یہ ذمہ دار ہو جائیں تو ملک ذمہ دار ہو جاتا ہے، اگر یہ غیر ذمہ دار ہو جائیں تو ملک برباد ہو جاتا ہے۔ اس انداز میں نہ تجارت کو سمجھا گیا، نہ تاجروں کو سمجھا گیا۔ تو تھوڑا سا ہمیں اس پر غور کرنا ہے، سوچنا ہے کہ تاجروں کا ملک میں کیا رول ہے، کتنا امپارٹنٹ رول ہے، اور تجارت کیسا معتبر اور مقدس پیشہ ہے۔ قرآن حکیم سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ سود خور ایسے اٹھیں گے جیسے جن زدہ شخص منافع اور سود کو ایک جیسا کہتے ہیں، منافع اور سود کو ایک جیسا کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275۔ سود الگ چیز ہے، منافع الگ چیز ہے۔ سود کو اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا۔ آج ہمارے ہاں شاذ و نادر ہی ہمارا کوئی تاجر ہوگا جو اس سے محفوظ ہو، اس سے بری الذمہ ہو، اس سے آزاد ہو۔ اس لیے جس معاشرے میں سود لاگو رہتا ہے وہاں انصاف کبھی نہیں پنپتا، اور جو معاشرہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ لڑ رہا ہو، کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا وہاں گلزار بن سکتا ہے؟ کیا وہاں خوشیاں بن سکتی ہیں؟ تو اس لیے یہاں سب سے امپارٹنٹ رول جو ہے ہمارے تاجروں کا ہے کہ وہ سود کے حوالے سے کیسے سوچتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں، کیسے کرتے ہیں۔ ہماری حکومتوں کا بھی اس میں رول رہا ہے اور رول ہے۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ جانے ان کی کون سی ایسی مجبوریاں ہیں کہ جو سود کے نظام کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو قرآن نے تاجروں کے لحاظ سے سب سے پہلے سود کے خلاف بات کی۔ دوسری بات قرآن حکیم کہتا ہے کاروباری لین دین کے معاملات لکھ لینے کا حکم کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 282، کہ جو آپ امیڈیٹ کو سودا خرید رہے ہیں اس کا لکھنے کا نہیں ہے، جس میں آپ نے ادھار کرنا ہے، کمٹمنٹ آئندہ کے لیے ہے، کل کی ہے، پرسوں کی ہے، دنوں کی، مہینوں کی، سالوں کی ہے، تو اس کو لکھ لینے کا حکم ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں بے شمار جھگڑے صرف لین دین کی عدالتوں میں چل رہے ہیں، پنچایتوں میں چل رہے ہیں، محلوں میں چل رہے ہیں، رشتہ داریوں میں چل رہے ہیں، تعلقات ختم ہو گئے کہ لکھتے نہیں ہیں۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ پہلے لکھ لو، قرآن کا آرڈر ہے۔ اور ایک سیانے کا قول ہے بڑا خوبصورت اس میں، پہلے لکھ بعد میں دے، پہلے لکھ بعد میں دے، بھول پڑے تو کاغذ سے لے، بھول پڑے تو کاغذ سے لے، تاکہ انسان ہے پریشانیوں کی وجہ سے یادداشت خراب ہو سکتی ہے، موت ہو سکتی ہے، زندگی سے موت ایک قدم آگے چلتی ہے۔
تاکہ اولاد کو، عزیز و اقربا کو، پیچھے رہ جانے والوں کو کوئی دقت اور پریشانی نہ سامنا کرنا پڑے۔ تو تجارت کا اصول یہ ہے کہ لکھ کے کام کرنے کو ترجیح دیں، زبانی مت کریں۔ زبانی جب بھی تجارت کی جاتی ہے، لین دین کیا جاتا ہے، اس کا نتیجہ جھگڑوں پر ختم ہوتی ہے۔ جتنے بھی میں نے بے شمار کیسز دیکھے ہیں، بینک میں بھی رہا ہوں، وہاں بھی یہ دیکھا ہے کہ جو اورل کمٹمنٹ ہے بغیر تحریر کے، بغیر ثبوت کے، وہ جھگڑوں پر ختم ہوتی ہے۔ تو رب العزت آپ کو تجارت میں یہ گائیڈ کر رہا ہے کہ آپ لکھ لیں۔ پھر اور دیکھیں، آپ نماز ادا کرتے رہو، ہمارے دیے مال میں سے ظاہر اور درپردہ خرچ کرتے رہا کرو، سورہ ابراہیم آیت 31۔ کہ جو بزنس مین ہیں وہ صرف دھندا نہ کریں، نماز بھی ادا کریں، اور جو مال ان کو مل رہا ہے، جو منافع ان کو پہنچ رہا ہے، جو بینیفٹ ان کو پہنچ رہا ہے، اس میں سے معاشرے پر خرچ بھی کریں۔ کیونکہ جس معاشرے میں خرچ نہیں کیا جاتا وہ معاشرہ مجبوروں کا معاشرہ بن جاتا ہے، جہاں لوگ روٹی کو ترس جاتے ہیں، جہاں لوگ تعلیم کو ترس جاتے ہیں، جہاں لوگ علاج کو ترس جاتے ہیں۔ تو تاجروں کو اللہ انوائٹ کر رہا ہے، بتا رہا ہے دیتا میں ہوں تمہیں، تم نے میرا شکر بھی ادا کرنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، اور اس میں سے خرچ بھی کرنا ہے۔ کہ جو تاجر خرچ نہیں کر رہا وہ صرف اپنا نقصان کر رہا ہے، کیونکہ اس کے مال بڑھنے کے چانسز معدوم ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آیت جڑی ہے قرآن میں کہ سوداگری تمہیں نماز اور زکوٰۃ سے غافل نہ کر دے، سورہ نور آیت نمبر 37۔ کہ یہ نہ ہو، ہمارے ہاں تو یہ ہو گیا نا کہ اعلان ہوتا ہے جی بڑا عظیم الشان جلسہ ہوگا بعد از نماز عشاء، جب سارے کام ختم ہو جائیں تب اللہ کی بات کرنی ہے، دکان بند کر دی، دھندا بند کر دیا۔ اللہ تو یہ چاہ رہا ہے کہ تم کاروبار کے ساتھ ساتھ میرے حضور بھی جھکتے رہو، مجھ سے اپنے تعلق کو قائم رکھو، ورنہ تمہاری تجارت تمہیں نفع نہ دے گی۔ پھر سورہ جمعہ میں بھی پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر سمجھو تو تمہارے حق میں بہتر ہے کہ جمعہ کے اوقات میں خرید و فروخت بند کر دو۔ صرف خرید کا نام نہیں ہے، فروخت کا بھی ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں فروخت کے ساتھ خرید کو اللہ نے کیوں جوڑا ہے؟ کبھی آپ لوگوں نے اس پہ غور کیا؟ سورہ جمعہ آیت نمبر 9، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ادا فرما رہے ہیں، خطبہ جمعہ ادا فرما رہے ہیں۔ تو اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جمعہ مکے میں نہیں ہوتا تھا، جمعے کی ابتدا تو مدینہ منورہ سے ہوئی۔ جب گورنمنٹ فارم ہو چکی ہے، نمازیں باقاعدہ جاری ہو چکی ہیں، جمعے کا خطبہ جاری ہے۔ مکہ میں تو نماز ہی نہیں تھی، کیونکہ چھپ کے نمازیں دار ارقم میں نمازیں پڑھتے تھے۔ مدینہ میں ہے تو سامنے کون تھے جو آپ کے پیچھے نماز ادا فرما رہے تھے؟ اصحاب رسول، اصحاب رسول۔ آپ جمعے کا خطبہ ڈیلیور کر رہے ہیں، باہر سے شور کی آواز آئی، پتہ لگا جی جو قافلہ شام مال لینے گیا ہوا تھا وہ آ گیا۔ ساری مسجد خالی ہو گئی، صرف رسول اللہ ممبر پر اکیلے رہ گئے۔ ساری مسجد خالی ہو گئی، سب لوگ باہر بھاگ گئے۔ کیوں؟ اگر ہم نہ گئے تو جو شام سے ہماری مرضی کا مال ہے وہ ہمیں نہیں ملے گا۔ سارے باہر بھاگ گئے۔ تب یہ آیت قرآنی سورہ جمعہ آیت نمبر 9 اتری کہ تم رسول کو اکیلا چھوڑ کر ممبر پر نماز چھوڑ کر، خطاب کون کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر بھاگ گئے۔ تو تب قرآن نے یہ کہا کہ اگر تم بہتر سمجھو تو جمعہ کی جب اذان ہو جائے تو خرید و فروخت بند کر دو۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ پرائرٹی کیا ہونی چاہیے۔ بزنس مین کو پرائرٹی سمجھائی جا رہی ہے کہ تم نے اولیت کس بات کو دینی ہے، تمہاری پرائرٹی کیا ہونی ہے۔ تب سورہ جمعہ اتری ہے۔ اللہ آسانی کتنی دیتا ہے، کیونکہ اللہ تجارت کو بڑھانا چاہتا ہے۔ خود قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے ہم سود کو گھٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت روزی تلاش کرو، سورہ بقرہ آیت 198۔ ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، البتہ تجارت کے ذریعے۔
سورہ نساء آیت نمبر 29۔ ایسے نہ کسی کا مال کھاؤ، تم تجارت کے ذریعے لین دین میں منافع اس سے کما سکتے ہو، اللہ تمہیں اس کے لیے الاؤ کر رہا ہے۔ یہ باہمی ڈیلنگ ہے، ایگریمنٹ ہے، کسی نتیجے پہ پہنچ چکے ہو، اس کے مطابق اپنے معاملات کو چلا سکتے ہو۔ ایسی تجارت جو تم کو عذاب علیم سے بچائے، خدا رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مال جان سے جہاد کرو، سورہ صف آیت نمبر 10 اور 11۔ تو یہ تجارت اللہ کے ساتھ ہے، یہ ٹریڈ اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ کے ساتھ ٹریڈ میں کسی کو گھاٹا نہیں ہو سکتا، نقصان نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ اپنے معاملے میں انتہائی سچا ہے اور سچائی سے بات کرنے والا ہے، اپنے پرومس کو آنر کرنے والا ہے۔ بہترین تاجر بھی وہ ہے جو کمٹمنٹ کا پورا ہو۔ مجھے بیچ میں ایک بات یاد آ گئی، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دکان کھولنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہے؟ آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، اس کے بعد فرمایا اچھا کھول لو، مگر ایک بات یاد رکھو، اگر کوئی مال خرید کے لے جائے تو واپس ضرور لینا، واپس ضرور لینا، اگر واپس لائے تو واپس ضرور لینا۔ اور ہم کتنے کامیاب دکاندار ہیں، خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، اتنا بڑا بورڈ لگا ہوتا۔ رسول اللہ کے حکم کی عدولی ہو رہی ہے۔ ساری ملٹی نیشنل کمپنیاں لوگ کہتے ہیں بڑی کامیاب ہیں، 6 مہینے تک خریدا ہوا مال واپس لیتی ہیں۔ استعمال بھی کر لیا، آپ نے ڈبہ کھول لیا، آپ ٹی وی لے گئے ٹی وی کھول لیا، اور آپ کہتے ہیں مجھے پسند نہیں آیا، وہ کہتے ہیں جی پیسے لے جاؤ یہاں رکھ دو۔ انہوں نے کامیابی کا زینہ سمجھ لیا، دیکھ لیا اللہ کے رسول کی صرف ایک بات سے کہ اگر کوئی مال واپس کرنے آئے تو خریدا ہوا مال واپس ضرور کرنا۔ یہاں چکر یہ ہے کہ اس نے دینا آپ کو نمبر 2 ہے، واپس کیسے لے گا؟ نمبر 1 ہو تو واپس لے لے گا، نمبر 5 بیچ رہا ہے، نمبر 6 بیچ رہا ہے، ایکسپائرڈ دوائی بیچ رہا ہے، واپس کیسے لے گا؟ یہ بڑا مسئلہ پھنس گیا ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ وہ جھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، کرپشن کا شکار ہو چکا ہے، آپ کو اس نے صحیح سودا ہی نہیں دیا، واپس کیسے لے گا؟ اس ایک فارمولے پر ملٹی نیشنل کمپنیاں کامیاب ہیں۔ آپ دیکھیں وہ کتنے سچے ہیں، جو انگریڈینٹس اپنے کسی بھی پیکٹ پہ وہ لکھتے ہیں کیا وہی ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ ہوتے ہیں؟ اور جو وزن وہ لکھتے ہیں کہ ایٹ دا ٹائم آف پیکنگ، پیکنگ کا وقت کا وزن ہوتا ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ بعض اوقات برسات کے موسم میں وزن بڑھ سکتا ہے، اور بعض اوقات شدید گرمیوں کی وجہ سے یا خشک موسم کی وجہ سے چیزیں تھوڑی سی سکڑ جاتی ہیں، وزن کم ہو سکتا ہے، اس لیے وہ لکھیں گے جو پیکنگ کے وقت ہے۔ یہ ان کی سچائی دیکھیے آپ۔ ہم کہتے ہیں وہ کیسے کامیاب ہے؟ وہ رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چل کے کامیاب ہے۔ میرا انڈیا میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں کے لوگ مٹھائی بہت استعمال کرتے ہیں، کیونکہ گوشت تو کھاتے نہیں، تو جو ان کی پروٹین کی ضرورت ہے وہ مٹھائیوں سے شاید ان کا معاشرہ پوری کرتا ہے۔ تو جب میں گیا تو وہ جون کا مہینہ تھا، تو جس طرف سے گزروں دکان مٹھائی کی بند، اور میں نے کہا بھائی یہ کیا ہوا؟ کوئی ہڑتال ہو گئی، لوگوں نے مٹھائیاں بنانی بند کر دی؟ انہوں نے کہا نہیں جناب، ان شدید گرمیوں کے مہینے میں دودھ کم ہو جاتا ہے، کھویا جو ہے وہ پورا نہیں ملتا۔ مٹھائی کیونکہ انہوں نے کھوئے سے بنانی ہوتی ہے، یہ میدے سے نہیں بناتے، تو یہ اپنی دکان بند کر دیتے ہیں 2 ماہ کے لیے، مگر میدے سے بنا کے آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے، دکان بند کر دیتے ہیں۔ جب کھویا ملنا شروع ہوتا ہے تو دوبارہ مٹھائی بنانی شروع کر دیتے ہیں۔ وہ سچائیوں کی وجہ سے کامیاب ہیں۔ اور ہمارے ہاں کیا حالات ہیں؟ جو شخص بھی کوئی کلیم کرتا ہے، وہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں، ادویات ہوں، کپڑا ہو، جوتے ہوں، گھریلو سامان ہو، آپ کو یقین ہوتا ہے کہ جو اس نے کہا ہے یہ وہی سب کچھ ہے؟ کیا ایسا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کہاں جا کے کھڑے ہو گئے۔ بچوں کے دودھ میں ملاوٹ نہیں کرتے، بچوں کے کھانے کی اشیاء میں ملاوٹ نہیں کرتے، ایکسپائرڈ چیزیں نہیں بیچتے۔ میں خود اپنے گھر کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، آ کے ڈیٹ دیکھی اور پھر گئے کہ خدا کے بندو کیا کرتے ہو، کیا وہ جیم ہو، جیلی ہو، اور ایسی پیک چیزیں ہوں، بعض اوقات ٹافی بھی ایسی مل جاتی ہیں، بسکٹ ہو۔ تو یہ جو تاجر ہیں کبھی ان کو خیال نہیں آ رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں،
ہم اپنے ملک کو کیا دے رہے ہیں؟ میں نے آج تجارت کو رکھا اس لیے کہ میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا۔ حدیث مبارکہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا امانت دار تاجر، سچا امانت دار صرف سچا نہیں کہا، امانت دار بھی کہا، کیونکہ یہ امانت ہے۔ امانت دار تاجر نبیوں، ولیوں اور شہیدوں کے زمرہ میں ہوگا۔ جامع ترمذی، اس کا شمار نبیوں، ولیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت۔ کتنی مرتبت ہے اگر صحیح بزنس کرے، سچائی سے کرے، امانت داری سے کرے، کتنی بڑی مرتبت ہے جی۔ ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ ایک فعل سے بندہ ولیوں میں شمار ہو جائے۔ لوگ ساری زندگی عبادات کرتے ہیں، کوئی کنویں میں لٹک رہا ہے، کوئی جنگلوں میں چلا گیا ہے، کوئی بھوک کاٹ رہا ہے، کوئی الگ ہو کے بیٹھ گیا ہے، کوئی دن رات اندر ذکر اذکار کر رہا ہے، ولیوں میں شمار نہیں ہوتے۔ تو پراپر طریقے سچائی اور امانت داری سے بزنس کرنے سے ولیوں، انبیاء اور شہیدوں کے ساتھ شمار ہو جائے گا۔ کتنا آسان نسخہ ہے۔